بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ نابالغ یا مائنر اگر بچہ ہو اور اس کی تحویل کا معاملہ ہو، یعنی والدین کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہو اور نابالغ کی تحویل کا معاملہ ہو، تو اس کو دو طریقوں سے حل کیا جاتا ہے۔ ایک تو رٹ دائر کی جاتی ہے حبس میں جا کی 491 ضابطۂ فوجداری کے تحت۔ دوسرا پھر اس کا پراپر طریقہ ہے کہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کی دفعہ 5 اور 7 کے تحت درخواست گزارنی پڑتی ہے، اور اس میں دفعہ 25 کے تحت درخواست جو ہے وہ جاتی ہے، جس میں یہ بات طے کی جاتی ہے کہ بچہ جو ہے نابالغ بچہ وہ کس کے پاس رہے گا، والدہ کے پاس رہے گا یا والد کے پاس رہے گا یا دادی کے پاس آ جائے گا یا نانی کے پاس آ جائے گا یا کسی اور قریبی عزیزہ کے پاس چلا جائے گا، یعنی بچے کی تحویل جو ہے وہ کیسے ہوگی، اس بات کا تعین کرنے کے لیے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کو جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا۔ اس کے تحت یہ تمام تر معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ اب کیا ہوا، ایک کیس کے اندر ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ جو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کی دفعہ 5 اور 7 ہے، اس میں اندر درخواست دائر کی جاتی ہے کہ نابالغ کی فلاں والد کے پاس رہنے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کیس میں کیا ہوا، اس کیس میں یہ ہوا کہ مدعی نے سیشن جج صاحب کے حکم کو چیلنج کیا۔ کہاں چیلنج کیا؟ عدالت عالیہ میں۔ اس حکم میں مدعی کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ نابالغان کو عدالت کے روبرو پیش کرے۔ اب مدعی نے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کی دفعہ 5 اور 7 کے تحت درخواست دائر کرنی تھی کہ نابالغان کی فلاح جو ہے وہ والد کے پاس رہنے میں ہے، لیکن نابالغان کی والدہ نے دفعہ 491 ضابطۂ فوجداری کے تحت نابالغان کی ریکوری اور تحویل کے لیے درخواست دائر کر دی، اور اب یہ قرار دیا گیا کہ فریقین میں سے کسی نے بھی گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کی دفعہ 25 کے تحت نابالغان کا گارڈین بننے کی ریکویسٹ، استدعا، پریئر نہیں کی ہے۔ اب فریقین نے جو ہے پارٹیز نے اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے غلط فورم کا انتخاب کیا تھا۔ اب عدالت نے کہا کہ یہ جو ریٹ پٹیشن ہے 491 ضابطۂ فوجداری والی، اس ریٹ کو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کی دفعہ 25 میں تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی انہوں نے انکار نہیں کیا۔ جو 491 کی پٹیشن تھی اس کو انہوں نے قرار دے دیا کہ یہ دفعہ 25 کی گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کی درخواست ہے، اس کو کنورٹ کر دیا اس کے اندر، اور یوں آئینی پٹیشن جو ہے اس کو فائنل کر دیا گیا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی وکیل کیا جائے تو وہ وکیل کیا جائے جو درست سمجھتا ہو فورم کو کہ کون سا فورم کب یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب غلط فورم کا انتخاب کیا گیا تو پھر ٹائم بھی ضائع ہوا، پیسے بھی ضائع ہوئے، تو عدالت نے کہا نہیں جناب، یہ 491 کی پٹیشن لائی نہیں کرتی، لہذا اس کو دفعہ 25 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کی درخواست میں تبدیل کر دیا جائے۔ 2020 پاکستان کرمنل لا جرنل 1079 میں یہ بات طے کی گئی ہے، اور اس لیے جب بھی آپ کوئی وکیل کریں تو کم از کم ایسا وکیل کریں جو یہ تمام ٹیکنیکی پہلو جانتا ہو، ادروائز پھر نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔